حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سنوس تھا. اس کو اس وقت کے نبی علیہ السلام کے ذریعے پتا چلا کہ تم 3 دعائیں مانگو تو 3 دعائیں تمہاری ڈیفینیٹلی قبول ہوں گی، ضرور قبول ہوں گی. 3 دعائیں مانگو. اب دعا مانگنے والا اہل ہونا چاہیے. دعا کا جب موقع ملے تو اچھی دعا مانگنی چاہیے. موقع ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا. شب برات آتی ہے، بڑی مبارک رات ہے. شب قدر آتی ہے، بڑی مبارک رات ہے. دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. بہت سے لوگ جاگتے ہیں، سینکڑوں لاکھوں لوگ جاگتے ہیں، لیکن جس طرح جاگنا چاہیے اس طرح بہت کم لوگ جاگتے ہیں. بعض ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جاگ رہے ہیں، روڈ پر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مٹر گشت ہو رہا ہے، سائیکلیں اٹھا کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ارے ہم نے شب قدر جاگی ہے، ہم شب برات کو جاگتے ہیں. بڑا جاگا آپ نے، خوب فضول گوئی اور ہنسی مذاق اپنے نامہ اعمال میں لکھوائے. یہ جاگنا تو کہلائے گا لیکن یہ قدر کرنا نہیں کہلائے گا. تو اس میں جب قدر نہیں کرتے تو کیا دعائیں مانگتے ہوں؟ تو دعا کا موقع جب ملے، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ ہر وقت موقع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے دعا مانگو، اجیب، میں دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پھر وہی والی بات کہ مصلحت ہے اس کی. تو اس سے کہا گیا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی. اب اس بے وقوف کو دیکھو، اس نے دعا کیا مانگی؟ پہلی دعا مانگی، کہنے لگا یا اللہ میری بیوی تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. اب اس کی دعا قبول ہو گئی. اب جب اس کی بیوی خوبصورت ہو گئی تو اس نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ لیا اور اس کی قدر ہی نہ کرے، اس کو مقصد کے طرح طرح کی باتیں سنانا شروع، تنگ آ گیا. اتنی اس نے مقصد کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی کہ وہ تنگ آ گیا. دوسری دعا کی کہ اللہ اس کو کتے کی شکل میں کر دے. دعا قبول ہو گئی. وہ اس کی بیوی جو ہے وہ کتے کی شکل میں آ گئی. اب جب کتے کی شکل میں آئے تو وہ کاؤں کاؤں کرے، اس نے بھونکنا شروع کیا. اب یہ اور پریشان. پھر دعا کیا اللہ یہ جیسی پہلے تھی ویسی کر دے. تو جیسی پہلے تھی ویسی ہو گئی. آپ فرماتے ہیں اس بے وقوف کو 3 دعائیں ملی، لیکن 3 دعاؤں سے اس نے حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں حاصل. ایسی بے وقوفوں والی دعائیں کی کیا ملا اس کو؟ کچھ نہیں ملا. تو عین ممکن ہے جس وقت ہم دعا کر رہے ہوں وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب کی محبت مانگ لیں، کیوں نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا عشق مانگ لیں. اور مانگنے والے بھی بعض مرتبہ بڑا خوب مانگا کرتے ہیں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سل ربیعہ، ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی قید نہیں لگائی کہ ربیعہ یہ مانگو گے تو دوں گا، یہ مانگو گے تو نہیں دے سکتا ہوں. یہاں کی نعمتیں مانگنا وہاں کی نعمتیں نہیں دے سکتا. سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی. فرمایا ربیعہ، ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ پتا چلا کہ سب کچھ دے سکتے ہیں، اسی لیے تو ارشاد فرما رہے ہیں سب کچھ ان کے قبضہ اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا. مالک کونین ہے، مالک کائنات ہے. اللہ رب العزت نے سب کچھ ان کو عطا فرما دیا. صرف تو کہنے ربیعہ مانگو. کیا مانگتا؟ ربیعہ نے بھی خوب مانگا. خدا کی قسم مانگنے کا طریقہ بتا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت کا سوال کرتا ہوں. قربان جائیں اس دعا پر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے. جنت میں سرکار علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے.
سرکار علیہ السلام نے جب یہ سنا یہ نہیں کہا، ارے ربیہ تو یہ کیا مانگ رہا ہے، مجھے کیا پتا وہاں کیا ہوگا اور میں یہ نہیں دے سکتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو جب مانگ لیا جنت میں، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، اور تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ کی رفاقت جنت میں مانگ لی اور مجھے کیا چاہیے؟ پھر فرمایا اچھا نوافل اور نماز میں، اللہ کی عبادت میں میری مدد کر، یعنی یہ تو عبادت بھی اللہ رب العزت کی کرتا رہے، یہ نہیں کہا یہ کرے گا تو تجھے ملے گا۔ تو پتہ چلا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مالک جنت بھی ہیں، جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں، کیونکہ جنت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔